نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا۔ عزیز دوستو، فقہ المعاملات سے متعلق اہم دروس شروع تھے۔ پچھلے درس میں نے یہ ذکر کیا کہ بیع الغرر یعنی وہ بے کہ جس میں دھوکہ ہو، غیر یقینی صورت ہو، تو وہ بے ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے ضمن میں نے انشورنس سے متعلق کچھ ضروری باتیں ذکر کی تھی کہ انشورنس جسے اردو میں بیمہ کہا جاتا ہے اور عربی میں اسے التأمین کہا جاتا ہے، انشورنس پالیسی خریدنا ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اس زمانے میں انشورنس اور بیمہ کے نام سے ایک اور کمپنی تشکیل دی گئی جس کو تکافل کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا تکافل کی پالیسی خریدنا جائز ہے یا نہیں، کیونکہ جو لوگ تکافل کے پالیسی کو خریدتے ہیں اور جو تکافل کمپنی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دراصل میں یہ ایک چندہ پھول ہے، ہم انہیں پیسے دیتے ہیں اور جن کو کوئی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، پھر ہم وہ نقصان پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک چندہ پھول ہے اور یہ جو کمپنی ہے یہ ایک شخص قانونی ہے، ہم اسے چندہ دیتے ہیں اور پھر جو متضررین ہے جنہیں نقصان پہنچ ہے ان میں پھر ہم وہ پیسے تقسیم کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چندہ پھول نہیں ہے اور اس کمپنی کو اس نے شخص قانونی کہا کہ قانون ہم نے اس کو ایک شخص متصور کیا، حال یہ کہ وہ تو شخص ہے نہیں ہے، وہ تو بے جان چیز ہے، بلکہ جو تکافل کے کمپنی کے مالکان ہے وہی لوگ چندہ لیتے ہیں اور پھر انہی لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ جو ان کا ہولڈر شپ ہے، جو ان کے شرکا ہے، صرف انہی میں تقسیم کرتے ہیں، کسی اور میں تقسیم نہیں کرتے۔ تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ اسے چندہ کہنا درست نہیں ہے، اسے وقف فنڈ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ وقف کے لیے جو شرائط فقہاء کرام نے ذکر کی ہے وہ شرائط اس تکافل کمپنی میں نہیں پائے جاتے۔ جو طریقہ کار انشورنس اور بیمہ کا ہے وہی طریقہ کار اس تکافل کا بھی ہے، لیکن چونکہ کوئی بینک بھی تکافل کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تو مجبوراً انہوں نے یہی بیمہ کی پالیسی کو اپنایا ہے، لیکن نام صرف تبدیل کیا ہے۔ جو فقہاء کرام کی اصطلاحات ہے وہ اصطلاحات اٹھا کر اور تکافل کے بعض امور پر اس کو فٹ کیا ہے اور ان کا گمان یہ ہے کہ ایک شرعی تکافل ہے۔ دیکھیے، آپ اگر شراب کو سرکہ کہے اور اس پر سرکہ کا لیبل لگائے تو اس سے وہ سرکہ نہیں بن سکتا بلکہ وہ شراب ہی ہے۔ آپ اگر خنزیر کو بکری کا نام دے اس سے وہ بکری نہیں بن سکتی بلکہ وہ بدستور خنزیر ہی رہے گی۔ اسی طرح آپ نے اس کمپنی کو تکافل کا نام دیا، بیمہ کا نام دیا، انشورنس کا نام دیا، التامین کا نام دیا، جو بھی آپ نام دو گے تو وہی حرام انشورنس ہے، اس سے وہ حلال نہیں بن سکتا۔ تو وقف کے لیے جو شرائط ہے وہ شرائط اس کمپنی میں نہیں پائے جاتے۔ پہلا وجہ یعنی اس کے حرمت کی پہلا وجہ کہ یہ تکافل نہیں ہے اور یہ چندہ پھول نہیں ہے، وقف کے جو شرائط وہ یہاں پر نہیں پائے جاتے۔ وجہ نمبر 1، تکافل میں نقود کو وقف کیا جاتا ہے اور نقود منقولات میں سے ہے اور منقولات کے وقف کے لیے عرف اور تعامل شرط ہے، جبکہ اس زمانے میں اس کا تعامل نہیں، لہٰذا یہ وقف درست نہیں۔ تعامل تو درکنار، بلکہ لوگ اور نقود کے وقف کو جانتے تک بھی نہیں ہے۔ اب اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ منقولات کے وقف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، منقول غیر منقول کے تابع ہو کر وقف کیا جائے، جیسے کہ زمین کے ساتھ درختوں کو وقف کیا جائے۔ اب زمین تو غیر منقولات میں سے ہے لیکن درخت منقولات میں سے ہے، لیکن یہ منقولات غیر منقول کے تابع ہے، اب یہ وقف کرنا درست ہے۔ نمبر 2، وہ منقول جس کا وقف نص سے ثابت ہو،
جیسے اسلحہ کا وقف کرنا، زرہ کا وقف کرنا، گھوڑے کا وقف کرنا، یہ اگرچہ منقولات میں سے ہے لیکن اس کا وقف کرنا نص سے ثابت ہے۔ نمبر 3، ایسا منقول جو نہ غیر منقول کے تابع ہو اور نہ منسوس، البتہ اس کے وقف کا عرف اور تعامل ہو تو اس کا وقف کرنا بھی درست ہے۔ چونکہ نقود تیسرے قسم کے منقولات میں داخل ہے، اس لیے اس کی صحت کے لیے بھی مفتابی ہی راجح اور جمہور کے قول کے مطابق تعامل شرط ہے، لہذا جہاں تعامل اور عرف نہیں وہاں وقف درست نہیں ہوگا۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق بعض کے عمل کو تعامل نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اگر کہیں جو لوگ اس تکافل کی پالیسی کو خریدتے ہیں وہاں تو تعامل ہے، وہ بعض کا تعامل ہے اور بعض کے تعامل کو عرف نہیں کہا جاتا۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے ان باتوں کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جو منقولات غیر منقول کے تابع نہ ہو، جن منقولات کا وقف نص سے ثابت نہ ہو، تو ایسے منقولات کا وقف کرنا درست ہے بشرطے کہ اس کے وقف کا تعامل اور عرف موجود ہو، چونکہ نقود کے وقف کا تعامل اور عرف نہیں ہے، لہذا اس بنا پر اس کا وقف درست نہیں ہے۔ یہ تو احناف کا مسلک تھا۔ شوافی اور حنابلہ رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے تو وہ بھی سنیے۔ حنابلہ اور شوافی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر اس چیز کا وقف جائز ہے کہ جس کے عین کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع لیا جا سکتا ہو، جیسے گائے، درخت، زیورات۔ البتہ جن منقولات سے بدون بقائے عین انتفاع ممکن نہ ہو بلکہ انتفاع کے لیے عین کا بدلنا اور ختم ہونا ناگزیر ہو تو اس کا وقف جائز نہ ہوگا، جیسے گندم، آٹا، پھل، شہد اور نقد پیسے وغیرہ۔ اب دیکھیے، آپ اگر نقد روپے کو وقف کرتے ہو اس وقت تک آپ اس سے فائدہ نہیں لے سکتے جب تک آپ اس عین کو ختم نہ کریں۔ خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ احناف رحمہ اللہ کے نزدیک نقود کا وقف تو اس لیے درست نہیں ہے کہ نقود کے وقف کا تعامل اور عرف نہیں ہے، اور حضرات حنابلہ اور شوافی رحمہم اللہ کے نزدیک اس لیے نقود کا وقف کرنا درست نہیں ہے کہ اس کے عین کو باقی رکھتے ہوئے اس سے انتفاع ممکن نہیں ہے بلکہ عین کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس طرح منقولات کا وقف درست نہیں ہے۔ تو جب وہ منقول اشیاء کے وقف کو درست ہی نہیں فرماتے تو جن لوگوں نے چندہ دیا وہ چندہ بدستور ان کے ملک ہی میں رہے گا۔ جب وہ ملک میں رہے گا تو اس کو وقف فنڈ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی وجہ کہ منقولات کا وقف کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ نمبر 2 کہ دیکھیے، جو لوگ تکافل کے پالیسی کو خریدتے ہیں وہ اکثر اغنیاء ہوتے ہیں، اور صرف اغنیاء پر وقف جائز رہی ہے۔ اگر آپ وقف کرتے ہو کسی چیز کو تو اس میں لازمی ہے کہ وہاں پر فقراء بھی ہو۔ تو وجہ نمبر 2، فقط اغنیاء پر وقف جائز رہی ہے۔ وقف کے جواز اور صحت کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وقف صرف اغنیاء پر نہ ہو، یعنی موقوف علیہم صرف اغنیاء نہ ہو، اور اگر موقوف علیہم صرف اغنیاء ہو تو وقف جائز نہ ہوگا، جبکہ تکافل کی پالیسی کے تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقف صرف اغنیاء پر ہی ہے، کیونکہ اس کی مختلف پالیسیاں صرف اغنیاء ہی لے سکتے ہیں۔ علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے کتاب الوقف میں یہ جزیہ ذکر کیا ہے۔ قال العلامة ابن عابدین رحمہ اللہ لو وقف على الاغنیاء وحدهم لم يجوز لأنه ليس بقربة، اگر کسی نے صرف مالداروں پر وقف کیا تو یہ جائز رہی ہے، اس لیے وقف کی بنیادی چیز ہے قربت، ثواب کی نیت۔ یہاں پر ثواب کی نیت نہیں پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہ وقف کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تو احناف کا مسلک ہے۔ شوافی اور مالکیہ رحمہ اللہ کا مذہب۔ مجوز تکافل ڈاکٹر خلیل احمد اعظمی رحمہ اللہ نے علامہ نووی رحمہ اللہ کی جو عبارت اور اس کا ترجمہ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات شوافی اور مالکیہ رحمہ اللہ کا مذہب بھی اس صورت میں احناف رحمہ اللہ کے مطابق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت یہ ہے، وَإِن لَّمْ يَظْهَرْ قَصْدُ الْقُرْبَى كَالْوَقْفِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فَوْجْهَانِ۔
اب وہ تفصیلی عبارت ہے، اس کا ترجمہ سنیے. اگر وقف میں قربت کا قصد ظاہر نہ ہو، جیسے اغنیا پر وقف، تو اس میں دو رائے اس بنیاد پر ہو سکتی ہے کہ معین لوگوں پر وقف کرنے کی صورت میں قربت کے پہلو کی رعایت رکھی جائے گی یا تملیک. امام سے ایک روایت یہ ہے کہ قربت کے پہلو کی رعایت رکھی جائے گی. فقال سے مروی ہے تملیک کی رعایت رکھی جائے گی. جیسے معین لوگوں کے لیے وصیت کرنے کی صورت میں تملیک کا لحاظ رکھا جاتا ہے. اگر ہم پہلے قول کو لیں تو اغنیا، یہود، نصارہ و فساق پر وقف جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں قربت نہیں پائی جا رہی ہے. اکثر شوافی نے تملیک کا لحاظ رکھنے کو ترجیح دی ہے اور ان سب پر وقف کو جائز قرار دیا ہے. لیکن سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جو بعض متاخرین کا قول متوسط ہے کہ اغنیا پر وقف جائز ہے اور یہود و نصارہ، ڈاکو اور دیگر فساق پر وقف درست نہ ہو، کیونکہ ان میں گناہ کا تعاون لازم آتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ گناہ میں معاونت کی، مدد کی. اسلام کا نظام وقف ڈاکٹر خلیل احمد اعظمی رحمہ اللہ نے اس بات کی ذکر کی ہے. اب دیکھیں اس عبارت میں جو معین لوگوں کو انہوں نے تذکرہ کیا، اس سے واضح ہوا کہ جواز اور عدم جواز کے جو اختلاف ان ائمہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس صورت میں ہے جبکہ اغنیا محصون و محدود ہو. اگر اغنیا محسوس اور محدود نہ ہو تو پھر وقف اتفاقاً جائز نہ ہوگا. اور دیکھیے جو تکافل کی پالیسی کو لیتے ہیں وہاں پر اغنیا محصون و محدود نہیں ہوتے بلکہ وہ غیر محدود لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیے احناف رحمہ اللہ کے نزدیک محصون اور محدود ہونے کی صورت میں اتفاقاً یہ وقف تملیکاً بمعنی وصیت ہے، پھر بھی محصون اور محدود نہ ہونے کی صورت میں اتفاقاً ناجائز ہے. تو ان حضرات کے نزدیک تو یہ صورت بطریق قولہ ناجائز ہوگی، کیونکہ ان کا محصون اور محدود ہونے کی صورت میں بھی اتفاق نہیں بلکہ اختلاف ہے. تکافل میں ظاہر ہے کہ اغنیا محصون اور محدود نہیں ہوتے، کیونکہ تکافل کا اعلان ہے کہ دنیا بھر کے اغنیا ہماری تکافل کی پالیسیاں لے کر ہمارے وقف کا موقوف علیہم بن سکتے ہیں. تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ تکافل میں جو وقف ہوتے وہ اکثر اغنیا پر ہوتے ہیں اور اغنیا پر وقف درست نہیں ہے. جن حضرات نے کہا کہ اغنیا پر وقف درست ہے وہ اس وقت ہوگا کہ جب اغنیا محصون اور محدود ہو، جبکہ تکافل میں اغنیا محصون اور محدود نہیں ہوتے. تو یہ دو وجہ میں نے ذکر کی ہے. انشاءاللہ اگلی دروس میں دوسری وجوہات کو ذکر کروں گا. وما توفیق الا باللہ علیہ توکل.